السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے جو کتاب لے کر حاضر خدمت ہوں وہ ہے فقہ السنہ جلد ثانی۔ اس سے پہلے ہم نے جو بحث پڑھی تھی مشروعیت التستر فی الحدود، آج ہم پڑھیں گے مشروعیت التستر فی الحدود۔ اس سے پہلے ہم نے جو بحث پڑھی تھی وہ بحث تھی شبہ کے تعلق سے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حدود میں پردہ پوشی کی مشروعیت، اس بحث کو پڑھیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں کہیں پر میں نے چھوڑ دیا، یعنی بہت ساری جگہوں پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اختصار کے ساتھ آپ کی پڑھائی ہو رہی ہے، اس حساب سے جو بحث میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں اس پہ آپ نشان لگا لیجئے گا، اور جو بحث پڑھائی جاتی ہے اس بحث کو پڑھ کر آپ تیاری کریں گے۔ اب یہاں بحث ہے مشروعیت التستر فی الحدود، حدود میں پردہ پوشی کا بیان، اس کی مشروعیت۔ حدود میں کیا مطلب؟ اس لفظ کا مطلب پہلے سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اور وہ برائی ایسی برائی ہو جس کے اندر حد نافذ کی جانے والی برائی ہو، تو ایسی صورت میں انسان دیکھ کر کے پردہ ڈال دے۔ یہ مشروع عمل ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے، اپنے بھائی کو حد سے بچانے کے لیے پردہ ڈال سکتا ہے۔ یہ درست عمل ہے، مشروعیت اس تعلق سے کہہ رہے ہیں، نہ کہ حد نافذ کرتے وقت پردہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پردہ کب؟ برائی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھے تو اس کی برائی پر پردہ ڈال دے، اس تعلق سے بات آ رہی ہے۔ قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحا۔ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی گنہگاروں پر پردہ پوشی کر دینا علاجا نافعا، یہ علاجا ناجعا، یہ فائدہ مند علاج ہو جاتا ہے۔ پردہ کر دینا یہ فائدہ مند علاج ہو جاتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ان گناہوں میں ملوث ہیں اور ان گناہوں کے مرتکب ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ وَقَدْ يَنْهَزُونَ بَعْدَ ارْتِكَابِهَا فَيَتُوبُونَ تَوْبَةً نَصُوحًا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں پر، انسان کی برائی پر اگر پردہ ڈال دیا جائے، کسی کو نہ بتلایا جائے، تو آدمی خود بخود ایک دن تیار ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اس کی گناہ کے ارتکاب کے بعد، اور توبۃ نصوحا، اچھی طریقے سے توبہ کر لیتا ہے کہ آج میں بچ گیا، میرے تعلق سے برائی پھیلائی نہیں گئی، برائی نہیں پھیلی، آج میں محفوظ ہو گیا۔ وَيَسْتَأْنِفُونَ حَيَاةً نَظِيفَةً، اور نئے سرے سے ایک عمدہ زندگی، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم کر لیتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے پردہ پوشی کر لینے سے۔ لہذا شرع الاسلام التستر علی المتورطین فی الآثام، اسی وجہ سے اسلام نے تستر کو یعنی پردہ پوشی کو مشروع قرار دیا، ان لوگوں کے اوپر پردہ پوشی کرنے کو جو لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وعدم التعجیل بکشف امرہم، اور ان کے معاملے کو ظاہر کرنے میں جلدی نہ کرنے کو مشروع قرار دیا، کہ آدمی غور و فکر کر لے، اگر ظاہر ہی کرنا ہو تو پہلے غور و فکر کر لے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ ان سعید بن المسیب، دلیل پیش کر رہے ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ۔ سعید بن مسیب وہ کہتے ہیں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لرجل من اسلم، قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے کہا جسے حزال کہا جاتا تھا، وقد جاء یشکو رجلا بالزنا، وقد جاء یشکو رجلا بالزنا،
اور کہہ رہے ہیں کہ حزال یہ آیا ایک آدمی کی شکایت لے کر، زنا کی شکایت لے کر کے پہنچا، شکایت کرنے لگا۔ اور یہ معاملہ کب ہوا تھا؟ ایک ہی آدمی آیا اور زنا کی شکایت کرنے لگ گیا۔ ذالک قبل ان ینزل قولہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا یہ قول نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ کون سا قول؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، پہلے کا معاملہ ہے کہ وہ آدمی آتا ہے اور شکایت کرتا ہے۔ یہ معاملہ اس آیت کریمہ کی نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں تم 80 کوڑے لگاؤ۔ وہ ایک ہی آدمی تھا۔ اگر ایک آدمی آ کر کے زنا کی شکایت کرے تو ایسی صورت میں وہ خود مجرم ہو جاتا، لیکن یہ معاملہ زنا کی تہمت لگانے سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کی بات تھی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ یا حزال، اے حزال، لو سترتہ بردائک، اگر تم اپنی چادر سے اسے چھپا دیتے، یعنی اس برائی پر پردہ ڈال دیتے، کان خیرا لک، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ اب یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، قال یحییٰ بن سعید فحدثت بهذا الحدیث فی مجلس فیہ یزید بن نعیم بن حزال الاسلمی۔ کہہ رہے یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو بیان کیا ایک مجلس کے اندر جس میں یزید بن نعیم بن حزال اسلمی موجود تھے، تو انہوں نے کہا، یزید بن نعیم بن حزال نے کہا، حزال جدی، کہ حزال میرے دادا تھے، ھذا الحدیث حق، یہ واقعہ درست ہے اور صحیح ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اس حدیث سے، اس واقعے سے، کہ انسان اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو بہتر یہ ہے کہ اس پر پردہ پوشی کر دے۔ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت پیش کر رہے ہیں، وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن ماجہ سے مروی ہے، ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی، اپنے مسلم بھائی کی عزت پر پردہ ڈالتا ہے، من ستر عورت اخیہ المسلم سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے مسلم بھائی کی عزت پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی عزت اور پردہ پوشی کرے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی، ومن کشف عورت اخیہ کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی پردے کو ظاہر کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اس کی عزت کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العالمین کشف اللہ عورتہ، اللہ اس کے پردے کو ظاہر کر دیتا ہے، کشف اللہ کھول دیتا ہے، حتی یفضحہ فی بیتہ، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کے گھر ہی میں رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی کسی کی برائی کو اچھالنا یہ بہتر عمل نہیں ہے، بلکہ اس برائی پر پردہ ڈال دیا جائے، اس برائی کو انسان دیکھنے کے بعد اپنے من ہی میں رکھ لے، لوگوں کو نہ بتلائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن ان کے گناہوں میں پردہ ڈال کر کے ان کو درجات سے نواز دے گا۔ لیکن جو دنیا میں کسی کی برائی دیکھ کر کے اچھالتا ہے، اس کی پیچھے پڑے رہتا ہے اور برائیوں کو اچھالتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے بھی پردے کو ظاہر کر دے اور یہاں تک کہ خود اس کے گھر میں اسے بے عزت کر دے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ السَّتْرُ مَنْدُوبًا، جب پردہ پوشی کرنا یہ مندوب اور مستحب عمل ہے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ ان تکون الشہادۃ بہ خلاف الاولیٰ، مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف، ان تکون الشہادۃ بہ، اس کو ظاہر کرنا، اس کی گواہی دینا، یہ اولیٰ کے خلاف ہے۔ مستحب عمل کیا ہے
پردہ پوشی کر دینا تو ظاہر سی بات ہے، اب اسی کو ظاہر کرنا، گواہی دینا یہ ظاہر کرنا ہے، تو یہ اولا کے برخلاف ہو گیا، بہتر کے خلاف ہو گیا۔ التی مرجعها الی کراہت التنزیہ، جو کہ گواہی لوٹتی ہے کراہت تنزیہ کی جانب۔ اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کئی ایسے جملے لکھے ہیں، میں آپ کو بس اختصاراً سمجھا دیتا ہوں۔ لأنها فی رتبۃ ندب فی جانب الفعل، اس لیے کہ ندب کا رتبہ، مندوب کا رتبہ، مستحب کا رتبہ جو ہے فی جانب الفعل، کرنے کی جانب ہے، یعنی کوئی بھی مستحب عمل ہو تو اس کو کرنا چاہیے، یہ ہے۔ وکراہت التنزیہ فی جانب الترک، اور کراہت تنزیہ یعنی ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ حرام تو نہیں ہے لیکن کراہت تنزیہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، مکروہ چیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ایسے ہی یہاں بتلایا پردہ پوشی کرنا مستحب عمل ہے، اس کو کرنا ہی بہتر ہے، اور پردے کو ظاہر کر دینا یعنی گواہی پیش کر دینا یہ مکروہ عمل ہے، لہذا مکروہ سے بچا جائے اور پردہ پوشی ہی کیا جائے۔ یہ نقطہ انہوں نے، اور آگے چل کر پوری طور پر انہوں نے بتایا، یہ نقطہ اہم نقطہ ہے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی کہ انسان کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ پردہ پوشی کر دے، لیکن ایک اہم بات آگے جو بتا رہے ہیں، وَهَذَا يَجِبُ أَن يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَن لَّمْ يَعْتَدْ الزِّنَا وَلَمْ يَتَحَتَّكْ بِهِ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب ہے کس کے لیے پردہ پوشی کرنا، أَن يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ، کہ وہ ہو اس بنسبت سے ہو کہ مَن لَّمْ يَعْتَدْ الزِّنَا، کہ وہ زنا کا عادی نہ ہو، وَلَمْ يَتَحَتَّكْ بِهِ، اور کھلم کھلا اس کو کرنے والا نہ ہو، یعنی عادی بھی نہ ہو، بار بار کرنے والا ہو، بار بار انسان پکڑا جائے ہو تو ایسی صورت میں ایسا کرنے والا نہ ہو، یعنی اچانک اس سے کوئی برائی ہو گئی اور ہم نے دیکھ لیا تو ایسی صورت میں اسے پردہ ڈال دینا ہی بہتر ہے، اس کی برائی کو اچھالنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے اما اذا وصل الحال الى اشاعته والتهتك به، اور لیکن حالت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اشاعتی ہی اس کو فروغ دینے والے کی طرح وہ ہو جائے، یا پھر کھلم کھلا برائی کرنے والا ہو جائے، تو ایسی صورت میں مناسب ہوگا کہ اس کی گواہی ہی دے دیں، کیونکہ اگر اس کی گواہی نہیں دیں گے تو یہ برائی پھیلے گی اور کھلم کھلا برائی کرے گا، اور شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ شریعت زمین سے پاکی کو چاہتا ہے، شریعت زمین کے اندر پاکی چاہتی ہے اور برائی سے پاکی کو چاہتی ہے اور برائی کو دور کرنا چاہتی ہے، لہذا وہ انسان اگر عادی بن چکا ہے تو برائی بار بار کرے گا، اس لیے اس کے تعلق سے گواہی دے دینا ہی بہتر ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان اگر اچانک کوئی برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے اور وہ برائی انسان کے تعلق سے جانتا ہو کہ وہ انسان اچھا ہے لیکن کسی وجہ سے برائی میں ملوث ہو گیا، تو ایسی صورت میں پردہ ڈال دیں۔ لیکن ایک آدمی بولنے میں بھی بد اخلاق ہو، بری باتیں بھی بولتا ہو، اس کے تعلق سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کے اخلاق، کردار، کیریکٹر سے یہ برائی میں ملوث ہوتا ہی رہتا ہے، ایسی صورت میں اس کی گواہی دینی بہتر ہے، کیونکہ وہ آدمی بار بار برائی کرے گا، اس برائی کو پھیلائے گا بھی۔ تو یہ نقطہ بتلایا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ انسان کو اختیار ہے پردہ کرنے میں اور پردہ نہ کرنے میں، کسی کی برائی پر پردہ کرنے میں اور نہ کرنے میں، لیکن پردہ کر دینا یہ بہتر ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پردہ پوشی کو مستحب قرار دیتے ہوئے جو بات لکھی اس تعلق سے، انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص برائی کو دیکھ لے تو وہ مخیر، وہ عمل مخیر ہے، اختیار ہے، اب چاہے تو وہ اس برائی کو ظاہر کر دے، اس کے خلاف گواہی دے دے، اور انہوں نے دلیل پیش کی وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین کے لیے گواہی پیش کر دے، اور چاہے تو پردہ پوشی کر دے، لیکن پردہ پوشی ایسے آدمی کے لیے کرے جو گناہوں میں ملوث بار بار ہونے والا نہ ہو، اچانک برائی میں ملوث ہو گیا، اس کے لیے پردہ پوشی کرے، اس پر انہوں نے دلیل دی من ستر اللہ مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ والی روایت پیش کر دی، اور کہا کہ اپنے بھائی کے لیے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔
لیکن آدمی کو اختیار ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اس کے اندر اور عبارتیں ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، بس ایک دوسری بات اور دوسرا نقطہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ بات تھی دوسرے کے تعلق سے، ہم کسی کو دیکھیں تو کیا کریں، تو اسی صورت میں بات آ گئی کہ ہم پردہ پوشی کر دیں، اور اگر آدمی بہت زیادہ اس برائی پر ملوث ہونے والا ہو تو اسی صورت میں چاہیے کہ اس کی گواہی پیش کر دیں تاکہ اس برائی کو دور کیا جا سکے۔ اب دیکھیے، ستر المسلم نفسہ، مسلمان کا خود بخود اپنے آپ کی برائیوں پر پردہ ڈالنا۔ یہ ہیڈنگ باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں برائی کر کے اپنے آپ میں دمنگائی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں کیا، یہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، وہ بھی برائی کو فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ برائی چپکے سے کیے اور اپنے آپ میں اس برائی کو کسی کو دوسرے کو بتلایا نہیں۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان خود اگر برائی کرے، برائی ہو گئی اس سے، تو اس کو ظاہر نہ کرے لوگوں میں۔ اگر ظاہر کرنے والا ہے تو پتہ چلا وہ انسان جری ہے، اس پر وہ انسان مجرم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور دوسرے بھی برائی کریں ایسا سن کر کے۔ دیکھیے، بل علی المسلم ان یستر نفسہ ولا یفضحھا بالحدیث عما یستر عنہ، کہہ رہے ہیں بلکہ مسلمان پر یہ مناسب ہے کہ وہ اپنی آپ کی برائی کو چھپائے، ولا یفضحھا بالحدیث، اور بات چیت کے ذریعہ سے اس برائی کو ظاہر نہ کرے، عما یصدر عنہ، جو برائی اس سے صادر ہو گئی ہے، من اثم، گناہ میں سے، گناہ کے ذریعہ سے، او اقرار امام الحاکم، یا ظاہر کرے حاکم وقت کے سامنے اقرار کر کے، لینفذ فیہ العقوبۃ، تاکہ حاکم وقت سزا، گناہ کی اسے سزا دے دے۔ کس لیے؟ اقرار کر لے جا کر کے حاکم وقت کے پاس، یا پھر اور برائیاں کرنے لگ جائے، بات کرنا اس کے تعلق سے بھی برائی ہے تو اس کو بھی ظاہر کر دے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موطا امام مالک کی روایت ہے، روى الامام مالک فی الموطا عن زید بن اسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس قد آن لکم ان تنتہوا عن حدود اللہ، من اصاب شیئا من هذه القاذورة فلیستتر بستر اللہ فانہ من یبد لنا صفحته نقم علیہ کتاب اللہ۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، قد آن لکم، تمہارے لیے وقت آ چکا ہے، ان تنتہوا عن حدود اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی حدود سے بچو، من اصاب شیئا من هذه القاذورۃ، کہ ان گندگیوں میں سے کوئی بھی گندگی تمہیں پہنچ جائے، فلیستتر بستر اللہ، تو چاہیے کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے وہ خود پردہ پوشی کرے، یعنی برائی اس سے ہو جائے، کوئی بھی برائی حدود میں سے، تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنے آپ کے اندر ہی رکھے، دوسروں کے یہاں ظاہر نہ کرے۔ پھر بتلایا فَإِنَّهُ مَن يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، پس جو شخص ظاہر کر دے ہمارے لیے اپنے چہرے کو، اپنی برائی کو، نقم علیہ کتاب اللہ، تو ہم اس پر اللہ کی کتاب نافذ کر دیں گے، یعنی حاکم وقت کے سامنے ظاہر کر دے تو ایسی صورت میں حد حاکم وقت نافذ کر دیں گے، ایسی صورت میں اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ روایت موطا امام مالک کی تھی۔ اور ایک دوسری روایت آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، وہ ہے بخاری کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میرے امت میں سے ہر ایک کو معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرین، سوائے کھلم کھلا برائی کرنے والوں کے، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا۔ اور کہہ رہے ہیں مجاہرہ میں سے، یعنی کھلم کھلا برائی میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کوئی عمل کرے، پھر وہ عمل کر کے صبح کرے،
وقد سترہ اللہ علیہ، حالانکہ اللہ رب العالمین اس کی برائی پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، فیقول، لیکن وہ آدمی کہے، کسی آدمی سے جا کر کے برائی کرنے کے بعد، فیقول یا فلاں، اے فلاں، عملت البارحۃ کذا و کذا، اے فلاں میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں عمل کیا، فلاں فلاں برا کام کیا، وقد بات، اور رات گزر جائے، یسترہ ربہ، اور اس کا رب اسے چھپائے رکھے، لیکن پھر بھی صبح ہوتے ہی وہ آدمی کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، تو اللہ رب العالمین بھی یکشف ستر اللہ علیہ، تو اللہ رب العالمین کی وہ پردہ پوشی کو خود بخود ظاہر کرنے والا ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ تو پتہ چلا انسان کچھ بھی برائی کرے، ایسی صورت میں خود اپنے آپ پر پردہ کرے، دوسروں کو نہ بتلائے، لیکن جب دوسروں کو معلوم ہو جائے اور حاکم وقت تک بات پہنچ جائے گی تو ایسی صورت میں اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے، حدود کے تعلق سے، کہ حدود میں پردہ پوشی مستحب ہے، اور اگر آدمی کھلم کھلا برائی کرنے والا ہے، ایسی صورت میں اس کی بات کو حاکم وقت تک پہنچا دیں گے اور حاکم وقت اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے طلبہ کو صحیح سمجھ دے اور ہماری کاوشوں کو بہتر بدلا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔